بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کو ہمارے چینل اسلامک سٹوریز ود معیز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں آپ کو ہر روز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ایک عظیم، بابرکت، مقدس، تربیتی اور رحمت الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اور ساعت مبارک اور پر نور ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے ماہ مقدس کی مبارک ساعتیں میسر ہوں۔ اس ماہ سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کی جائے۔ آئیے ہم سب مل کر سوچیں اور غور کریں کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے۔ نمبر 1، اس بات کی سچی نیت اور پختہ عزم کریں کہ رمضان المبارک نصیب ہونے کی صورت میں جو بھی اعمال کریں گے اور جن عبادات کا اہتمام کریں گے، اس کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا انشاءاللہ، جو روزے کا مقصد حقیقی ہے، اور اس پر ہم ماہ مقدس کے بعد بھی قائم رہیں گے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ پاتے ہوئے نماز ادا کی، اس کے لیے 2 چیزیں جہنم اور نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ ترمذی۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے 20ویں شعبان سے ہی اس بات کا عزم کر لیں کہ آخر رمضان المبارک تک ساری نمازیں جماعت اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اللہ پاک کے سامنے خوب عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرما جس سے ہم اپنے گناہوں کو تجھ سے بخشوا کر جنت کے حقدار بن پائیں۔ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ، ہم تو کمزور ہیں، تو ہی ہماری پیشانی سے پکڑ کر اپنے سامنے جھکا دے۔ نمبر 4، روزوں کی مشق کے لیے ماہ شعبان کی 15 تاریخ سے قبل کچھ روزے رکھیے، لیکن نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں تاکہ آگے کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہاں، اگر گزشتہ رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو انہیں پورا کر لیں۔ نمبر 5، ماہ شعبان سے ہی تلاوت قرآن کی کثرت کا معمول بنائیں، ساتھ ہی تہجد اور شب بیداری کی عادت ڈالیں۔ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں تاکہ ان اعمال کی ادائیگی ماہ مقدس میں آسان ہو جائے۔ نمبر 6، رمضان المبارک کی ساعتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پورے ماہ کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں اپنی ملازمت، تجارت اور کاروبار کے علاوہ اوقات کو زیادہ سے زیادہ اطاعت شعاری اور عبادات کے لیے مقرر کریں، اور حتی المقدور اس نظام الاوقات پر عمل کریں مگر کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے۔ نمبر 7، رمضان المبارک میں گھریلو استعمال کی اہم اور ضروری چیزیں ماہ مقدس سے قبل ہی خرید لیں تاکہ شاپنگ کے نام پر رحمتوں و برکت سے بھرپور لمحات ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر استطاعت ہو، عید کی خریداری بھی رمضان سے قبل ہی کر لیں تاکہ آخری عشرہ کی راتوں میں شب قدر کی تلاش کر سکیں۔ نمبر 8، ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیں، اور یہ ممکن نہ ہو تو کم کر دیں۔ اسی طرح ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے گریز کریں۔ خبروں اور دینی پروگرام سے بھی حتی الامکان دوری بنائیں، کیونکہ میوزک اور نامحرم عورتوں سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، اپنی ذاتی ڈائری میں مستند کتب کی مدد سے اصلاحی اور تربیتی امور نوٹ کر لیں، جسے حسب موقع محلہ کی مسجد یا آبادی کی دوسری مساجد میں لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ اس ماہ مقدس میں عوام متوجہ رہتی ہے اور روحانی غذا کی تلاش میں رہتی ہے۔ نمبر 10، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں۔ اس ماہ میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، اور آپ کے قرب و جوار اور پڑوس میں بھی جو صاحب استطاعت افراد ہیں، اس کو بھی عمرہ کی ترغیب دلائیے۔ اگر کوئی تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کی توفیق سے عمرہ کر لیتا ہے تو آپ کو وافر مقدار میں اجر نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
نمبر 11، مساجد، دفاتر، رفاہی اداروں، عوامی مقامات کے علاوہ شہروں سے دور کی بستیوں، آبادیوں اور گاؤں میں اوقات سحر و افطار کی تقسیم کا اہتمام کیجیے۔ اوقات سحر و افطار بہت سے اداروں سے مدد اور انفرادی حضرات شائع کرتے ہیں۔ اگر نہ مل سکے تو آپ خود سے اس کی تبادلہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، ماہ مقدس میں پڑوسی رشتہ دار، دوستوں اور عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر رکھیں۔ اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی تعلق بہتر نہ ہو تو ملاقات کر کے معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے ملاقات ممکن نہ ہو تو فون کے ذریعے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کیجیے اور دعا بھی کریں کہ آئندہ تعلقات بہتر رکھنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ نمبر 13، اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو بھی رمضان کی تیاری کی دعوت دیجیے اور ماہ مقدس کی تیاری کے پروگرام میں ان کو شامل کریں اور وہ اپنے متعلقین کو دعوت دیں۔ اس طرح یہ دعوت پوری بستی اور قریبی بستیوں میں عام ہو جائے گی اور ایک روحانی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 14، گھر کے مہمان خانہ، دفتر، دکان اور گاڑیوں رمضان المبارک سے متعلق کتابچے، کتابیں، کیسٹس وغیرہ رکھیں اور حسب موقع و ضرورت لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اس سے علم کی نشر و اشاعت کا اجر ملے گا اور جو خود بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ نمبر 15، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہر لمحہ نیک عمل میں مشغول رکھیں، ذکر و اذکار جاری رکھیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو نیک اعمال سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور انسان حتی الامکان برائی سے دور اور نیکی کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 16، رمضان المبارک کے پورے ماہ کا جو نظام الاوقات آپ مرتب کریں، اس میں اہل و عیال کی ایمانی، عملی اور دعوتی ترتیب کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مقرر کریں اور ہر ممکن اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس سے اہل و عیال اور بچوں کو آپ کی تربیت کا بہت بڑا حصہ نصیب ہوگا جو سب کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ نمبر 17، اگر وسعت و گنجائش ہو تو اکیلے ورنہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مفلس و نادار اور مستحق افراد کے لیے افطار کا نظم کریں۔ روزہ داروں کو افطار کرانے والے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اپنے ماتحت مزدوروں اور مسافروں کا بھی خیال رکھیں اور پروگرام میں اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 18، آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ کریں۔ اس کے لیے محلہ کی مسجد سب سے بہتر ہے، لیکن دوسری مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے ارادے کے ساتھ ہی یہ طے کر لیں کہ گھر سے ضرورت کی تکمیل کیسے ہوگی تاکہ پوری یکسوئی سے یہ عمل ہو سکے، اور اعتکاف کے ایام کا بھی ایک الگ سے نظام الاوقات مرتب کر لیں۔ نمبر 19، اپنے طور پر یا کسی عالم سے مل کر کچھ ماہ مقدس سے متعلق احکام و مسائل تیار کر لیں تاکہ خود بھی غلطی نہ کریں اور دوسروں کو بھی غلطیوں سے بچائیں، اور یہ مسائل و احکام اہل محلہ، گھر والوں، مسجد میں نمازیوں، عام لوگوں اور طلباء کو بھی بتائیں۔ نمبر 20، قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم و تدبر کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کے لیے ایک پروگرام بنائیں۔ ایک روز میں کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنے حصوں کو سمجھنا ہے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کے ساتھ کم از کم ایک بار اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ مکمل کریں۔ ہر زبان میں آسان و مختصر ترجمہ اور تشریح موجود ہے۔ نمبر 21، گھر والوں اور اہل محلہ کو رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے آخری 15 دنوں میں 1-2 دن کے گیپ کے ساتھ کچھ مجالس کا انعقاد کریں جس میں رمضان کے فضائل و مسائل اور خصوصیات، رمضان کیسے گزاریں، فقہی احکام و مسائل، رمضان سے متعلق مستند بیانات کی سٹڈیز، سننا سنانا اور اہمیت ماہ مقدس پر مذاکرہ ہوتا تاکہ پوری تیاری سے رمضان کو گزار سکیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل پر ہر روز مسائل، عبادات اور تسبیحات کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 22، کچھ رقم مخصوص کر لیں اور الگ رکھ لیں
تاکہ ماہ رمضان میں اسے خیر کے کاموں میں خرچ کر سکیں۔ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اسے مستحق تک پہنچائیں اور صدقہ فطر عید کے پہلے مستحق کو دے دیں تاکہ ان کی بھی عید خوشی سے ہو سکے۔ نمبر 23، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں کہ جب رمضان آئے تو اللہ بھی ہمیں مکمل صحت و عافیت سے رکھنا، تاکہ خوب انہماک کے ساتھ عبادات کی ادائیگی ہو سکے۔ بعض اسلاف کے متعلق کتابوں میں مذکورہ ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اس کے حصول اور رمضان کے بعد کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔ نمبر 24، جب رمضان آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ایک بڑی نعمت رمضان المبارک بھی عطا کر دی، اس میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ اب ہمیں لیلۃ القدر، قیام اللیل، رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی جیسی نعمتیں اسی ماہ مقدس میں نصیب ہوں گی۔ اس پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ نعمتوں کے شکر پر مزید نعمتیں نصیب ہوں گی اور کفر ان نعمت محرومی اور شدید عذاب کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کی اطاعت اور توفیق عبادات کا مل جانا ہے، لہٰذا ماہ مقدس جیسی عظیم نعمت ملنے پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ نمبر 25، رمضان المبارک جیسی عظیم و بیش بہا نعمت کے ملنے پر خوشی محسوس کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے بزرگان دین رمضان کا بڑا اہتمام سے انتظار کرتے تھے اور اس کے آنے پر خوشی محسوس کرتے تھے۔ رحمتوں کے نزول اور نیکیوں کے لیے رمضان سے بہتر کون سا مہینہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی آمد پر ہر مومن کو خوشی سے مچل جانا چاہیے۔ نمبر 26، رمضان کا استقبال اس ارادے سے کریں کہ اب فوری طور پر تمام قسم کے گناہوں اور معصیت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور اس ارادہ کو سچی توبہ سے مزید تقویت پہنچائیں اور آئندہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ اس پر ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ نمبر 27، نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے اعمال سے بچنے کا خاص طور سے اہتمام کریں، مثلاً زبان سے معصیت اور آنکھوں سے ناجائز و حرام چیزیں دیکھنا، اور رمضان کے لیل و نہار میں ہر ایسی چیزوں سے احتراز کریں جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی طلب کرتے رہیں۔ نمبر 28، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم بے نیاز نہیں ہو سکو گے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر سکو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکو گے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، لہٰذا ان 4 کا کثرت سے اہتمام کریں۔ نمبر 29، رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ اور استمرار کے لیے دعا کے ساتھ توبہ و استغفار، نیک کاموں پر مداوت، دعا کا التزام، خصوصاً اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ دعا ہر فرض کے بعد پڑھنے کی وصیت کی تھی۔ نمبر 30، گزشتہ رمضان کو یاد کر کے اس میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں سے بچتے ہوئے موجودہ رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اسے خوب سے خوب تر اور پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان امور کے مطابق ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضانی نہیں بلکہ ربانی بنائے، اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ذکر و فکر، دعا و مناجات، فرائض و واجبات اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا